دشمنان آزادران امام مظلوم کربلا، دشمنان آزاداری امام حسین کے ناپاک ارادوں کی تباہی و نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ مریض مومنین و مومنات کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس صف اعضاء کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات۔ محترم و مکرم مومنین، عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ہادی بنا کر بھیجا، جن کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کرنا، اللہ کی مخلوق کو صراط مستقیم دکھانا تھا، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے اے میرے اللہ میرے پاس کوئی ہادی اور رہنما نہیں آیا تھا کہ جو مجھے صراط مستقیم کی جانب آگاہ کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی اور 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ہر نبی کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزے بھی عطا کیے، تاکہ اگر کوئی میرے نبی پر اشکال کرے، کوئی میرے نبی پر اعتراض کرے تو میرا نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، میرا رسول اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے وہ معجزہ دکھا سکے اور منکر نبی منکر خدا وہ معجزہ دیکھ کر نبوت پر ایمان لا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ حضرت داؤد نبی کے نزدیک نہیں آتے تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد نبی کو ایک خوبصورت آواز عطا کر کے خوبصورت آواز کی شکل میں معجزہ عطا کیا
کہ جب اللہ کا یہ نبی زبور کی تلاوت کرتا تو پھر فقط انسان سننے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی دود نبی کی محفل میں آ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ نبی کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ نبی کے دور میں جادوگروں کا رعب و دبدبہ تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ نبی کو عصا عطا کیا، وہ عصا کہ اگر فرعون کے دربار میں اسے پھینکتے ہیں تو وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، اور وہی عصا اگر دریا نیل پہ مارتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے اور راستہ بن جاتا ہے، اور اسی عصا کو اگر کسی پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو طب اور حکمت کا دور تھا۔ طبیب اور حکیم وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا ہمارے پاس بھی علاج نہیں ہے۔ کہتے تھے ایک بیماری کوہڑ کی بیماری ہے، جزام ابرس کی بیماری ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسری بیماری وہ پیدائشی نبینہ، جو بندہ پیدا ہو اور پیدائشی طور پہ نبینہ ہو تو اس کا علاج بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ نبی کو یہ معجزہ عطا کر دیا، اگر کسی نبینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اور اس سے بڑھ کر موت جس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا، کسی مردہ کو کوئی طبیب کوئی حکیم زندہ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا کر دیا۔ اگر کسی مردے کے پاس جا کر ٹھوکر مار کر کہتے قم بإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ اور جب آیا آخری نبی کا دور، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، عرب کا دور تھا، عربوں کا اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، عرب اپنے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں تھے، عجمیوں کو اپنا غلام مانتے تھے اور اپنی زبان کو فصیح زبان سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کر کے یہ حکم دے دیا کہ اے میرا رسول اب ان عربوں سے کہہ دو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے تو میرے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے 4000 معجزے عطا کیے، آخری نبی کو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4000 معجزے۔ اللہ کا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، ایک شخص ہاتھ پہ حشرات کا ایک کیڑا اٹھا کر آتا ہے، بدو ہے، عرب کا جہل ہے، کہتا ہے اے اللہ کا رسول اگر یہ کیڑا، یہ حشرات کا کیڑا اگر کلمہ پڑھ لے گا، آپ کی نبوت کی تصدیق کرے گا تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ ابھی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا، یہ وہ حشرات کا کیڑا کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ محمد اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اور وہی نبی مرسل اگر صف پہ کھڑا ہوتا، مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا، قبلہ رخ کی جانب ہوتا، رخ قبلے کی جانب ہوتا، اور اللہ کا نبی قبلے کی جانب رخ کر کے پیچھے اپنے مقتدی، اپنے نمازیوں، اپنے صحابیوں کو دوسری تیسری صف میں مخاطب کر کے کہتا کہ اپنی لائن کو درست کر لو۔ رخ قبلہ کی جانب ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اور وہ نبی کہ جو پوری کائنات کا مطالعہ ایک وقت میں کر سکتا ہے، کہ جسے اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ دیکھنا چاہے، پوری کائنات میں جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں، وہ نبی کہ جسے اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، مسلمان کہتا ہے کہ وہ نبی ہم جیسا ہے۔ مسلمان ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کا نبی تو پوری کائنات کا ایک وقت میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ میں کہوں گا کہ مسلمان لاکھ کہتا رہے کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، نبی نہ تم جیسا تھا نہ تم جیسا ہے، تم لاکھ کہتے رہو نبی ہم جیسا ہے، نبی نے اگر پوری زندگی میں کسی کو کہا ہے کہ مجھ جیسا ہے تو فقط علی ہے، فقط علی ہے جسے نبی نے کہا یہ مجھ جیسا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کیا۔ وقت مختصر ہے، اللہ کا رسول قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے
اللہ کا رسول فرماتا ہے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میرے رب، میرا اللہ، تو نے مجھے قرآن جیسی عظیم کتاب دی تھی تاکہ میں اپنی امت کی رہنمائی کر سکوں، اپنی امت کو ہدایت کے راستے پہ لا سکوں۔ اے میرا اللہ، آج میں محمد اپنی امت کی شکایت کر رہا ہوں کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن سے کوئی درس نہیں لیا، میری امت نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، میری امت کو جس طرح قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے تھی اس طرح میری امت نے زندگی نہیں گزاری۔ آئے اپنے گھروں میں غور کریں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمیں دن کے اندر کتنی مرتبہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں ایسی ہیں جو تیری شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گی، تیری شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گی۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلے مسجد، اللہ کا گھر ہے جو تیری شکایت کر کے کہے گا اے میرے اللہ، میں فلاں بستی میں موجود تھی، کسی کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ میرے اندر آ کر اذان دے دے اور آ کر نماز پڑھ لے۔ سب سے پہلی چیز مسجد ہے۔ انسان کو اپنے کام تو یاد رہتے ہیں، انسان کو اپنی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں، لیکن اذان خدا آ رہی ہو، مسجد کی جانب وہ جاتا ہے نہیں جاتا؟ اگر جاتا ہے تو مسجد کا دوست ہے، اگر نہیں جاتا تو قیامت کے دن وہ مسجد کا مجرم ہے۔ دوسری چیز اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ وہ عالم دین جو ایک محلے میں رہتا ہو، ایک علاقے میں رہتا ہو اور اس کے پاس کوئی جا کر اپنے دین کے مسائل نہ سیکھے۔ فرمایا وہ عالم دین بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے اللہ، تو نے مجھے علم عطا کیا تھا، تو نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال اس لیے کیا تھا تاکہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں، انہیں ان کے واجبات سکھا سکوں۔ میں سارا دن اپنے مدرسے میں بیٹھا رہتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، گھر میں بیٹھا رہتا تھا، کوئی بھی بندہ مجھ سے آ کر اپنے واجبات نہیں سیکھتا۔ اور تیسرا قرآن ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن میری امت کی شکایت کرے گا، میرے اللہ، تو نے مجھے اپنی مخلوق کے اندر اس لیے بھیجا تھا کہ تیری مخلوق مجھ سے ہدایت لے سکے، مگر تیری مخلوق نے مجھ سے کوئی ہدایت نہیں لی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، فرمایا ہدن و رحمتن، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ الشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہے جو تیرے سینوں کے لیے شفا بخشتی ہے، یہ قرآن ہے جو تجھے بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو اپنی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس ڈھونڈتا ہے، سارا دن اگر تو مریض ہو جائے، کبھی کسی ڈاکٹر سے ٹائم لے رہا ہے، کبھی کسی طبیب کے پاس بھاگ رہا ہے، بہت بڑا سفر بھی کرنا پڑے، تجھے لاہور جانا پڑے، ملتان جانا پڑے، ڈاکٹروں کے دھکے کھانے پڑے، تو جتنا پیسہ لگانا پڑے لگاتا ہے، لیکن اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ تجھے اگر قرآن پہ عمل کرنا آ گیا تو نے قرآن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، تو یہ قرآن تیری بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے جناب ابو ذر کو مخاطب کر کے، اے ابو ذر، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا اے ابو ذر، جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے سیارے اور ستارے دیکھتے ہو، اسی طرح آسمانی مخلوق اللہ کے فرشتے بھی زمین پر کچھ چمکتے ہوئے سیارے اور ستارے دیکھتے ہیں۔ تو جب سیارے اور ستارے دیکھتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں میرے اللہ، یہ سیارے اور ستارے تو آسمان کی مخلوق ہیں، یہ زمین پر کیوں چمک رہے ہیں؟ تو آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے ملائکہ، یہ سیارے اور ستارے جو تمہیں زمین پر نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں نہ سیارے ہیں نہ ستارے ہیں، بلکہ یہ وہ گھر چمک رہے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ گھر چمک رہے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔
اور عزیزان گرامی، ہم تو اس امام مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں کہ جن کا سر نوک نیزہ پہ بلند تھا پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور امام یہ ہمیں درس دے رہے تھے کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح امام حسین نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اگر ہمارے پاس فرصت ہو اور ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہ ملے، ہم اپنی زندگی میں کوئی وقت ہی نہ نکال سکیں قرآن کو پڑھنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا، قرآن سے کچھ سیکھنے کا، تو بتائیے وہ حسین جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ حسین ہم پہ راضی ہوگا یا حسین ہم سے ناراض نظر آئے گا؟ آج 7 محرم الحرام ہو گئی ہے۔ عزادارو، آؤ آج اس ماں کو پرسہ دیں جس ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھا قاسم، وہ قاسم کے جس سے بڑی محبت تھی میرے آقا حسین کو۔ امام حسن کی شہادت کے بعد اگر قاسم کی تربیت کی ہے تو امام مظلوم کربلا نے کی ہے، اور اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت کی ہے تو قاسم سے محبت کی ہے۔ عزادارو، شب عاشور آئی ہے نا، جب حضرت قاسم امام حسین کے خیمے میں آئے اور آ کر پوچھا، چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ تو میرے آقا امام حسین نے سوال کیا، کیف عند الموت، قاسم تو موت کو کیسا دیکھتا ہے؟ تو قاسم کہتا ہے، احلا من العسل، میں تو شہد سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں موت کو۔ اس وقت میرے آقا حسین کہتا ہے، قاسم شہداء کی فہرست میں فقط تیرا نام ہی نہیں، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اجر و کمال اللہ عزادارو، جب قاسم نے اپنا نام سنا تو خوش ہوئے، جب علی اصغر کا نام سنا تو قاسم رونے لگے، رو کر پوچھتے ہیں، چچا جان علی اصغر تو 6 ماہ کا بچہ ہے، چل بھی نہیں سکتا، کیا دشمن ہمارے خیموں پہ حملہ کر کے علی اصغر کو قتل کرے گا؟ عزادارو، آگے صبح عاشور جناب قاسم آگے چچا کی بارگاہ میں، چچا جان مجھے موت کی اجازت دیں۔ امام حسین کہتے ہیں، قاسم بھتیجا تو میرے شہید بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے موت کی اجازت دوں؟ بار بار حسن کا یہ یتیم شہادت کے لیے اجازت مانگنے کے لیے آتا ہے، حسین یہی کہتا ہے تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اور جب قاسم خیمے میں جاتا ہے تو جناب ام فرما یہی سوال کرتی ہے، قاسم ابھی تک تو زندہ ہے؟ قاسم ابھی تک تو نے اپنے چچا پر جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا؟ عزادارو، قاسم کہتا ہے، اماں جان کیا کروں، کئی بار تو گیا ہوں، مجھے چچا موت کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ بس عزادارو، جناب قاسم خیمے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگے، زاروں کے دار گریہ کرنے لگے۔ یا روتے روتے ایک مرتبہ یاد آیا کہ جب میرے بابا حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا، مجھے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا بازو پہ اور کہا تھا کہ اے قاسم، اس وقت سے بھی بڑھ کر تجھ پہ ایک اور مشکل مرحلہ آئے گا، اگر تیری مشکل آسان نہ ہو رہی ہو تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ عزادارو، جناب قاسم نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مشکل ہوگی کہ مجھے موت کی اجازت نہیں مل رہی۔ کتنا جذبہ تھا 13 سال کے جوان میں موت کا۔ اس تعویذ کو کھولا، کھول کر جب دیکھا تو وہ تعویذ نہ تھا، امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آئے بھیا حسین، یوم عاشور کربلا کے میدان میں میں حسن مجتبیٰ نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کو موت کی اجازت دے دینا تاکہ قاسم میری طرف سے آپ پہ قربان ہو جائے۔ عزادارو، جناب قاسم خوشی سے اس خط کو لے کر اپنے چچا حسین کی بارگاہ میں آئے اور خط پیش کیا۔ جیسے میرے مولا نے اپنے بھائی کے خط کو اور تحریر کو دیکھا تو آنکھوں سے لگا کے ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے اور کہا کہ قاسم جاؤ اپنی ماں سے سلام آخر کر کے آؤ، قاسم جاؤ اپنی ماں سے الوداع کر کے آؤ۔ عزادارو، جناب قاسم نے الوداع کیا۔ اب میرے مولا امام حسین نے قاسم کو تیار کیا۔ کوئی خود ایسا نہیں تھا جو قاسم کے سر پہ پورا آتا، کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کے جسم پہ پوری آتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے قاسم کو ایک قمیض پہنائی، قمیض پہنانے کے بعد دونوں طرف سے چاک کر دیا۔ جناب قاسم پوچھتے ہیں، مولا اسے چاک کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، کوئی تجھے یتیم سمجھ کر معاف کر دے اس لیے میں نے اسے پھاڑ دیا ہے۔ اجر و کمال اللہ عزادارو، قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ جناب امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قاسم کو زین پہ سوار کیا اور کہا، قاسم اللہ حافظ۔
اب جناب قاسم مقتل میں پہنچے، جنگ لڑنا شروع کی۔ عزادارو ایسی خوبصورت جنگ لڑی کہ جناب قاسم نے 70 حرامیوں کو فنار کیا۔ 70 حرامیوں کو فنار کرنے کے بعد جب ابن سعد نے شجاعت قاسم کو دیکھا، کہا اے ازرق نامی شخص جو پہلوان تھا، عرب کا بہت بڑا پہلوان، کہا کہ تو جائے قاسم کے مقابلے میں، اگر اس طرح جنگ جاری رہی تو سارا دن جنگ میں گزر جائے گا۔ عزادارو یہ ازرق کہتا ہے کہ اے ابن سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ میں عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، میں 1000 کے لشکر سے اکیلا لڑنے والا ہوں، مجھے تو 13 سال کے بچے سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ عزادارو اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے باری باری ایک ایک کر کے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، جناب قاسم نے فنار کیا۔ اب جب اس نے اپنی دنیا کو تاریخ دیکھا، اس کے 4 بیٹے فنار ہو چکے تھے، اب یہ پاگل ہاتھی کی طرح ہاتھ میں نیزہ اور تلوار لے کے جناب قاسم کے مقابلے میں آیا۔ عزادارو یہ قاسم کے مقابلے میں آیا یا امام حسین نے اپنا خیمہ چھوڑا اور جناب فروا کے خیمے میں پہنچے اور کہتے ہیں اے فروا تیرے قاسم کے مقابلے میں عرب کا بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، اپنے قاسم کے حق میں دعا کر کے اللہ اسے فتح عطا کرے۔ عزادارو ماں نے بیٹے کے حق میں دعا کی، جناب قاسم نے اسے بھی فنار کیا۔ جب یہ فنار ہو گیا تو ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا کہ اب قاسم کا ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کرو، اب پورا لشکر قاسم پہ حملہ کرے۔ عزادارو بس ایک مرتبہ پورا لشکر آگے بڑھا، جناب قاسم پہ حملہ کیا۔ روایت میں ہے کہ 18 تیر جناب قاسم کے جسم میں پیوست ہوئے۔ ایک مرتبہ قاسم زین پہ بیٹھے، دیکھا کہ جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، کتنے اطمینان کا مالک تھا، جناب قاسم زین پہ جھوک کے اپنے جوتے کا تسمہ بنا رہے ہیں۔ عزادارو یہ ایک ظالم نے بڑھ کے سر پہ ایسا وار کیا کہ قاسم زین پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا، قاسم زین سے زمین پر آئی، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری خبر لیجئے۔ عزادارو حسین جلدی سے قاسم کی جانب بڑھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے مقتل میں آکے قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو قلم ہونا تھا، اس نے ابن سعد سے کہا ابن سعد میری مدد کے لیے لشکر بھیج۔ اس ملعون نے لشکر بھیجا، بھگدڑ مچی، قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزادارو امام مظلوم کربلا قاسم کے لاشے پہ پہنچے، قاسم کے لاشے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا قاسم تیری اپنی قسمت، تو نے چچا کو مدد کے لیے بلایا اور میں پہنچ نہ سکا، اجر و کمال اللہ۔ عزادارو بس آخری جملہ، امام حسین نے جناب قاسم کے لاشے کو اٹھا کر خیام کے سامنے لے آئے اور کہا کہ بلاؤ ام فروا کو اپنے بیٹے سے الوداع کر لے، اپنے بیٹے سے اللہ حافظ کر لے۔ عزادارو جب آئی ہے نا جناب ام فروا آ کر سوال کرتی ہیں مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں ام فروا تیرے بیٹے قاسم نے تو وفا کا رنگ ہی بدل دیا، تیرے بیٹے قاسم نے تو وفا کا ڈھنگ ہی بدل دیا۔ عزادارو اب روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین نے ایک جانب اکبر کا لاشا رکھا، ایک جانب قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں خود حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھتے ہیں، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھتے ہیں اور اپنے رخ کو آسمان کی جانب کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدا بلند کر کے کہتے ہیں واہ غربتا، واہ غربتا، میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اللہ حسین کا قاسم بھی مارا گیا، حسین کا اکبر بھی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔